وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. حضرات گزشتہ مجلس میں جو آخری آیت آئی اس میں یہ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی طرف لو لگاؤ، اللہ کی طرف متوجہ رہو اور اسی کے لیے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آئے اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ اشہر حج چل رہے ہیں، حج کے مہینے چل رہے ہیں، حج کا تذکرہ جب بھی ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا تو ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دو صفتیں بیان فرمائی ایک جگہ پر، انہو اوّاہ منیب، وہ ایک تو اللہ کی طرف بہت لو لگانے والے تھے اور دوسرے بہت آہیں بھرنے والے تھے۔ تو ہم بھی ان کا نام لینے والے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور اتباع کیجئے جو کچھ تمہارے رب نے نازل کیا تمہاری طرف بہترین باتیں، ان کا اتباع کیجئے قبل اس کے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آئے اور تم لوگوں کو شعور بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو۔ تو اللہ نے جو چیزیں بہترین نازل فرمائی ہیں اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ اتباع کے معنی ہیں ان احکامات کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ان تقول نفس یا حسرتا، یا یہ کہ کوئی کہنے لگے کاش میں اللہ کے معاملے میں اس طرح کی غلطی نہ کرتا، اللہ نے جو کچھ کہا اس پر میں عمل کر لیتا، کہیں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ پڑے کاش میں اللہ کے معاملے میں غلطی نہ کرتا اور میں اللہ کی آیتوں کے مذاق اڑانے والوں میں ہو جاؤں۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے آدمی کو چاہیے کہ سدھر جائے۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا یہ کہ کوئی کہے بے شک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت دیتے تو میں بھی متقیوں میں شامل ہو جاتا، میں بھی فرما برداروں میں سے شامل ہو جاتا۔ یہ بات گزشتہ کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ میدان محشر میں لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا کر لیتے، ویسا ہوتا تو ایسا کر لیتے۔ سوال یہ ہے کہ جو فرما بردار لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہی دنیا تھی، ان کے لیے بھی وہی سورج تھا، وہی چاند تھے، انہوں نے کیسے ایمان کو قبول کیا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ ہمارے ہاں اردو میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے، عجیب سی کہاوت ہے لیکن ہے سمجھنے کی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ کرنا نہ آئے تو اس چیز کے اوپر ہی جو ہے عیب ڈال دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ناچنا نہ آئے تو آنگن بھیگا ہے، بھی اس کے بھینگے سیدھے رہنے سے کیا مسئلہ؟ آپ کو کرنا کوئی چیز نہیں ہے تو جو ہے آپ دوسروں پر الزام ڈالتے ہیں۔ او تقول حین تری العذاب، یا یہ کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، لو ان لی کرہ، وہ کہیں گے کاش
ہمیں لوٹنے کا، دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو ہم بہت اچھے بن کر احسان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ایسا تو ہونے سے رہا کہ نیٹ کا ایگزام دے کر ایک آدمی باہر نکلے، پھر کہنے لگے ایک موقع مجھے اور چانس دے کر دیکھو، ابھی میں جا کر پورا لکھ کر آ جاؤں، تو کیا اندر جانے دیں گے؟ نہیں۔ جب CET کے ایگزام میں جانے نہیں دے سکتے، نیٹ میں نہیں جانے دے سکتے، کوئی معمولی ایگزام میں نہیں جانے دے سکتے، تو دنیا کا یہ سب سے بڑا امتحان ہے، پوری زندگی ایک سب سے بڑا امتحان ہے۔ اب کوئی آدمی وہاں رزلٹ دیکھ کر آخرت میں کہے نہیں ایک مرتبہ مجھے اور بھیجو، یہاں 2 گھنٹے تمہارے لیے کوئی انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایگزام میں ایک وقت ہوتا ہے کہ بھی اتنے بجے پرچہ دے دینا، اگر آپ نے لیٹ کیا تو وہ پرچہ آپ ہی کو رکھ لینا، نکل کے چلے جاتا ہے۔ ایگزام میں جو پیپر کلیکٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم اپنا پیپر لو، اپنے پاس ہی رکھے رہو، بیٹھے ہو۔ تو 5 منٹ تو کوئی آپ کا انتظار کرنے والا نہیں۔ اب آپ کو 60 سال کی زندگی دیں گے، 70 سال کی زندگی دیں گے، تو پھر قیامت کے بعد نئے طور پر دنیا قائم کریں اور تمہیں اکیلے تو چھوڑیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اتنی بڑی دنیا میں ایک آدمی کو یا اس طرح کے 150,000 آدمیوں کو بھیجیں گے، کوئی معقول بات نہیں ہے، عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں وہاں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے بلا، کیوں نہیں تجھے ہدایت دی گئی جبکہ آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آیتوں کو سنایا تھا، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے اس کا انکار کیا، تکذیب کی، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور گھمنڈ میں آ گیا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے لگا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آدمی جب بڑائی پر پڑتا ہے تو سمجھو کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ محققین مانتے ہیں کہ نماز بڑائی کی جڑ کو کاٹنے والی چیز ہے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ تو ہے ہی معنی اور مفاہیم۔ پریکٹیکل انداز میں دیکھیے کہ ایک آدمی کو رکوع میں لایا جاتا ہے، پھر سجدے میں لے جایا جاتا ہے، سب سے قیمتی چیز پیشانی اور ناک کا زمین سے لگنا سجدے میں واجب ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں صرف پیشانی پہ کرتے ہیں، ناک نہیں لگاتے زمین پر۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی یہاں زخم وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف پیشانی لگا کر کوئی سجدہ کرتا ہے، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ناک اور پیشانی دونوں کا زمین پر لگانا ضروری ہے۔ تو نماز میں عملی طور پر آدمی کی بڑائی پر ضرب لگتا ہے، وار ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز کو اس نظریے سے، اس حیثیت سے یہ کرے گا تو اس کی بڑائی ختم ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ مسجدوں میں بھی، نمازوں میں بھی بہت سے بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، جن میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمارے مساجد میں اب صفوں میں مل کر کھڑے ہونے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 4 صف کے بعد ایک آدمی کو کھڑاتے تھے کہ دیکھو بھئی صفیں سیدھی ہوئی یا نہیں، اس لیے کہ آپ جو دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ 2-3 صف تک نظر آتا ہے۔ ہر 3-4 صف کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب کو کھڑاتے کہ وہ دیکھیں صفوں کو درست کرے، کندھے سے کندھا ملا ہے۔ اور ہمارے قریب میں گزرے ہوئے بڑے علماء میں ایک عالم تھے، مفتی تھے، وہ جمعہ کے دن عربی خطبہ ختم کرنے کے بعد منبر سے نیچے نہیں اترتے تھے،
ممبر پر ہی کھڑے ہو کر کونے تک دیکھتے تھے کہاں صفوں میں خلی شریعت کرے۔ ہمارے یہاں صفوں میں بڑی کیا ہے جگہ ہے، ٹیڑھ پن ہے، اور حدیث میں صاف آیا ہے کہ صفوں کو درست کرو، یہ نماز کا حصہ ہے۔ اگر صفوں میں ٹیڑھ پن رہے گا تو اس کا اثر تمہارے دلوں پر بھی پڑے گا، ٹیڑھ پن آئے گا، کجی تمہارے دلوں میں آئے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جماعت جب کھڑی ہوتی ہے مشکل سے 2 صف رہتے ہیں، اب اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو کیا کیا جائے، ان کے موبائلوں کا کیا کیا جائے؟ وہ موبائل کے نماز میں بچتے ہیں، وہ مسئلہ ہے۔ لوگ بولتے ہیں حضرت اعلان کرو، بھئی اعلان تو کرتے ہیں، اب وہ 2 صف والے سنے رہتے ہیں، بعد میں 8 صف تو بعد میں آتے ہیں، اور مستقل مسئلہ رکعتوں کو اور تکبیر اولیٰ کو چھوڑنے کا بن گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں مساجد میں وقت سے پہلے کبھی جماعت نہیں کھڑی ہوتی، ہمارے یہاں وقت متعین ہے، ہمارے ملک میں ہر نماز کا وقت متعین ہے۔ اگر ہم 5 منٹ کم یا زیادہ بھی کرنا چاہیں تو اعلان کرتے ہیں، بورڈ پر لکھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ظہر کی نماز 1:30 کے بجائے ہم نے 1:25 پر کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے 2 رکعتیں نکل گئی، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نمازوں میں یہ جو تکبیر اولیٰ چھوٹنے کا مسئلہ ہے یہ بھی نازک مسئلہ ہے۔ تو کنت من الکافرین، اللہ فرما رہے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں، تمہارے پاس تو ہماری آیتیں آئی تھی، تم نے اسے جھٹلایا اور تکبر کا معاملہ کیا، اور تم جو ہے کافروں میں سے ہو جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور آپ دیکھیں گے قیامت کا دن ان لوگوں کے چہروں کو جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تھا، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر نحوست ٹپک رہی ہوگی، وجوہ مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، سواد سے مسودہ، ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے۔ اس لیے کہ آدمی اتنی بڑی ناکامی جب دیکھتا ہے تو چہرے پر تو اس کا اثر آ ہی جاتا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا متکبروں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ کیا ان کا ٹھکانہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً یہی ان کا ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی تھی، اور ان کی مرادوں کو ان تک پہنچا دیں گے۔ بمفازات، ان کی کامیابی، ان کی مرادیں اس میں پورے وہ ہو جائیں گے۔ لا یمسهم السوء، دوسری بات ان کو کوئی جو ہے خوف یا کوئی نقصان غم نہیں ہوگا، اور نہ وہ کسی چیز پر غم کر رہے ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ان کی جو مراد ہوگی اسے پہنچا دیں گے، مراد تک پہنچا دیں گے، اور دوسرا ان کے لیے کوئی غم، کوئی افسوس اس دن نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ فرما رہے اللہ ہی ہے ہر چیز کے خالق، پیدا کرنے والے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کے کارساز ہیں، نگران ہیں، اسی کی جو ہے ماتحتی میں ہر چیز ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں، چابیاں۔ مقالید یہ جمع ہے جس کے معنی ہے کنجیاں، چابیاں، کیس۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ خزانے ہیں ان کے چابیاں اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے پاس ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے، اور احادیث میں بتایا گیا کہ تیسرا کلمہ بھی جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی حمد و ثنا آدمی کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں خسارے والے۔
قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا اس کے بعد بھی اے نادانوں، اے جاہلوں، تم لوگ مجھے حکم کرتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں؟ مکے کے لوگوں نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا، 1 سال آپ ہمارے بتوں کو مانیے، 1 سال ہم اللہ کو مانیں گے، پھر 1 سال آپ مانیے، 1 سال ہم مانیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ کہیے اے نادانوں، اعبدوا ایھا الجاہلون، اے جاہلوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ دوسری کی عبادت کروں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق کے وحی کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ بات کی وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم لوگوں نے کسی نے شرک کیا اللہ کی ملکوتیت میں، اللہ کی صفات میں کسی اور پارٹنر کو لایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے تمام عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم لوگ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرک میں نو کمپرومائز، نو کوئی ڈسکاؤنٹ ہے، شرک کے معاملے میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، کوئی کمپرومائزنگ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بات صرف اے نبی ہم نے آپ کی طرف نہیں، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ بات وحی کی تھی کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کرتے ہیں، نبیوں سے تو شرک کا کوئی تصور نہیں، بتانا یہ ہے کہ نبی کو بھی جب معاف نہیں کیا جا سکتا نعوذ باللہ، وہ تو کریں گے نہیں ایسا، تو عام لوگوں کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ بل اللہ، لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ فاعبد، اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ عبادت اور شکر یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک آدمی عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ شکریہ نہیں ادا کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کے شکر، آپ کے احسان سے مجھے نماز کی توفیق ملی، بلکہ آپ عبادت کر کے باہر نکل کے سوچ رہے ہیں میں نے بڑا اللہ پر احسان کر دیا، یہ بہت ہی مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی عبادتوں کو بڑا اونچا دیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی کمیوں اور نادانیوں کا، غلطیوں کا احساس ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کر رکھا ہے۔ ایک واقعہ سنیے امت کے حال کو سمجھنے کے لیے، اللہ مرحوم نے واقعے کو ذکر کیا، اور جیسے کہ اس وقت گرمی کا موسم ہے، پانی کے مسائل ہیں، بارشیں نہیں ہیں، تو اسی طرح گزرے ہوئے زمانوں میں ایک سلطنت میں قحط سالی کا موقع ہو گیا، بارشیں نہیں، پانی نہیں، تو گاؤں میں، دیہات میں ایک آدمی نے سوچا کہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، بادشاہ سلامت کو اس موقع پر پانی کی بڑی ضرورت ہوگی، اس لیے میں یہاں سے پانی لے جا کر دیتا ہوں تو بادشاہ خوش ہو کر مجھے بہت کچھ دے دیں گے۔ تو اس نے اپنے گاؤں کے چھوٹے سے تالاب میں گدلا، گندا، بدبودار جو پانی کھڑا ہوا تھا، اس پانی کو کپڑے سے چھانا، کلر بھی بدل جاتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے، وہیں جانور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس پانی کو چھانا اور ایک گھڑے میں رکھ کر چلا، بادشاہ کے پاس پہنچا، وہاں لوگوں نے روکا، کیا معاملہ ہے؟ کہا نہیں میں بادشاہ سے ملنے آیا ہوں، کوئی قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہ تک بات پہنچائی گئی، کوئی دیہات کا، گاؤں کا آدمی، بادشاہ نے کہا بلا لو، تو بادشاہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا گاؤں میں میرے گھر والوں نے بتایا کہ قحط کی وجہ سے آپ کے یہاں بھی پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا، اس لیے ایک گھڑا پانی لایا۔
جب اس گھڑے کو کھولا گیا تو اس میں پانی کا رنگ بھی بدل گیا ہے، بدبو ہے، بس پوچھئے مت۔ لیکن بادشاہ نے اس آدمی کا دل رکھنے کے لیے وہ گھڑے کا پانی رکھ لیا اور اپنے قریبی لوگوں سے کہا ایک گھڑا بھر کر اس آدمی کو قیمتی چیزیں سونا چاندی اشرفیاں دے دو۔ پھر بادشاہ نے کہا اپنے خاص لوگوں کو اس آدمی کو لے جاتے ہوئے محل کے ان حصوں سے گزارتے ہوئے لے کر جانا جہاں پانی کے فوارے چل رہے ہیں۔ بادشاہوں کے محل میں ہوتے ہیں فوارے چل رہے ہیں، تو اسے کھڑا بھر کر سونا مل گیا۔ پھر لے جاتے ہوئے وزیروں نے اس جگہ سے لے جا کر دکھاتے ہوئے بغیر کچھ کہے اسے باہر لے گئے جہاں پر فوارے چل رہے ہیں، پاک صاف شفاف پانی ہے۔ یہ آدمی باہر گیا اور جا کر اپنی جہالت اور حماقت پر افسوس کرنے لگا، میں بادشاہ کو پینے کا جو پانی لا کر دیا ہوں اس سے 100-200 گنا اچھا پانی تو وہاں ایسے ہی صرف آنکھوں کے نظارے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پینے کا کتنا اچھا پانی بادشاہ کے پاس ہوگا۔ جب چلا تھا تو وہ یہ سوچ کر چلا تھا کہ میں اتنا قیمتی اور اتنا اچھا پانی لے جا رہا ہوں، یہ نہ لے جاؤں تو بادشاہ تو مر ہی جائے گا۔ لیکن یہاں آ کر اسے محل میں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنی نادانی اور حماقت اور جہالت کا اندازہ ہوا۔ علامہ روم نے واقعہ لکھنے کے بعد لکھا ہے امت کے اعمال کا حال یہی ہے، یہ اپنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، عبادتیں اور بھی حج وغیرہ کو کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بہت اعلیٰ ہم نے کام کر دیا ہے۔ میدان محشر میں جب انبیاء اور دوسرے حضرات ان کے اعمال کو یہ لوگ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ تو اس گھڑے کے پانی کی طرح ہے کہ اتنا گدلا ہے، اتنا بدبودار ہے، اسے قبول کر لیا جائے یہی بہت بڑی بات ہے، اس کے اوپر بدلہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی نماز پڑھیں ہم باہر نکلیں، فرشتے پوچھے ہاں بھائی بتاؤ نماز پڑھ کر آئے ہو، بہت بڑا کام کر دیا، کیا چاہیے تمہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو بل اللہ، بس لہذا چاہیے کہ اللہ کے لیے فاعبد، عبادت کرو، وکن من الشاکرین، اور شکر بھی ادا کرتے رہو۔ اور اس کے بعد اللہ آگے فرما رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اور لوگوں نے اللہ کی جو قدر ہے، جیسے اس کا مقام، اس کی حیثیت ہے، اسے نہیں پہچانا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے مقام اور حیثیت کا اندازہ میدان محشر میں ہوگا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں پیپر کی طرح لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ پرانے زمانے کے رجسٹر آپ نے دیکھے ہوں گے، اس طرح لپیٹ کر جو ہے لائے جاتے تھے، اٹا نہیں ہوتا تھا، کاغذات ہوتے تھے، اس طرح لپیٹ کر لایا جاتا تھا۔ اللہ فرما رہے وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور تمام آسمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات و تعالی عما یشرکون، اور بہت بلند و بالا تر ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ اللہ کو بتا رہے کہ اللہ کے پارٹنر سے شریک۔ یہ جو آیت ہے متقدمین شروع کے زمانے کے حضرات نے اس طرح کی آیتوں کا اتنا مطلب رکھا ہے۔ اللہ کی مٹھی میں ہوگی زمین، کیسے ہوگی؟ اللہ کی مٹھی کیا ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ آسمان سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے کاغذ کی طرح ہوگا،
ہمیں نہیں معلوم کہ یہی ہاتھ ہوگا کیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور عام آدمی اپنے حساب سے نہ سوچے۔ بعد میں زمانہ آیا، لوگ کہنے لگے کہ نہیں بھی ہمیں مطلب بتاؤ، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو متاخرین علماء نے جب دیکھا کہ لوگ شکوک و شبہات میں پڑ رہے ہیں، لوگ شکوک و شبہات میں پڑ رہے ہیں، تو بتایا کہ بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں، ان کے ماتحت میں یہ سب چیزیں، جیسے آدمی دنیا میں کہتا ہے اے فلاں چیز تو میری مٹھی میں ہے، جیسے کوئی آدمی بڑے پوسٹ کا ہوگا ارے فکر ہی مت کرو ویدھان سبھا پوری میری مٹھی میں، مٹھی میں کا مطلب کہ مٹھی ہاتھ میں ہاتھ پکڑ رہا ہے، یعنی وہاں کام کرنے والوں میں میرا ذرا چلتا ہے، میں کام کرا دوں گا، اسے تو جو ہے میں اٹھا لوں گا۔ تو یہ کنایا ہے کہ اللہ کی اس طرح قدرت، لیکن یہ بعد میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کی گئی ہے، ورنہ متقدمین حضرات نے یہی کہا کہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ایک مٹھی میں زمین ہے اور ہاتھ میں وہ رجسٹر کی طرح لپٹے ہوئے ہیں، کس طرح ہوگی وہ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب جب قیامت کا ذکر آیا تو قیامت کیسے قائم ہوگی اس کا تذکرہ ہو، ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک مارا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، تو سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جو بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جسے چاہے۔ وہ حضرات سور پھونکنے کے بعد، یہ پہلے سور پھونکنے کا واقعہ ہے، وہ ہوش میں رہیں گے۔ مفسرین نے کہا جس میں 4 مشہور فرشتے ہیں، حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ لوگ ہوش میں۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو سب کے سب جو ہے اچانک قبروں سے اٹھیں گے اور اچانک حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سور کے سلسلے میں پہلے بھی ایک جگہ تذکرہ ہو چکا ہے، وہاں بھی کچھ باتیں آئی تھیں، اور بھی کچھ باتیں سور سے متعلق، اس سے جڑی ہوئی تفصیلات انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔